أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال في موضع وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات انما لكل امرئ ما نوى الى آخر الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او كما قال عليه الصلاة والسلام قابل صد احترام صدر جلسہ انتہائی خوبصورت نظامت فرما رہے ناظم جلسہ معزز علماء کرام اسٹیج پر انتہائی بارونق اور معزز اور منتخب علماء کرام تشریف فرما اور مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد اسجد صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامعہ امدادیہ مراد آباد تشریف لا چکے ہیں اور اسٹیج پر جلد ہی تشریف لانے والے وقت مختصر ہے حضرت مستقل سفر پر ہیں اور یہاں سے فی الفور انہیں دوسرے سفر پر جانا اس لیے ناظم جلسہ نے لگام کسی ہے اور بہت محدود وقت میں سب کو کچھ کہنے کا موقع دیا غالباً ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہونا اس لیے میں آپ سے چند گزارشیں کرتا ہوں انہیں توجہ سے سن لیں میرے اور اپنے دونوں کے حق میں دعا فرمائیں جب میں حاضر ہو رہا تھا تو سورہ حشر کی غالباً آخری آیت کا آخری ٹکڑا میں نے سنا تھا آپ حضرات کو میں ایک بار جلسہ ریکیپ کرا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ جب سے بیٹھے تو کیا کیا پھر اس کے بعد انتہائی خوبصورت انداز میں شاعر اسلام نے رسول اللہ کی بڑی زبردست تعریف فرمائی شعر و شاعری میرا میدان نہیں ہے اس لیے مجھے شعر یاد نہیں جن کا میدان ان پہ اچھا لگتا ہے نہ یاد ہے نہ گلا اس لیے میں نہیں دہراتا اس کے بعد حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب نے اپنے اندر تواضع پیدا کرو اس کی دو چار مثالیں دی سنی نا آپ سنی اس کے بعد حضرت مولانا مفتی اہل اللہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں خالص علمی انداز میں آپ کو موجودہ معاشرے کی چند برائیوں پر توجہ دلائی ہے نا اس کے بعد جامع مسجد کے امام حضرت قاری مولانا محمد اسحاق صاحب نے کھل کے بات کہی کہ مرنا ہے بے وجہ کی اکڑ پھونک کوئی فائدہ نہیں ہے نا اس کے بعد قاری امانت اللہ صاحب نے جو ہمارے مخلص دوست قاری نعمت اللہ صاحب کے بھائی اور ان کے بھائی بڑی زبردست قرآن پاک پڑھتے ہیں بارہا مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی قاری صاحب کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں انہوں نے بھی بہت صاف باتیں آپ سے کہی اب چونکہ اسٹیج پر انتہائی باوقار علماء ہیں میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا وقت کم حضرت مولانا مفتی مشیت اللہ صاحب تقریباً اکثر یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے استاد ہوں گے غالباً سب کو نہیں کہہ رہا اس لیے کوئی ناراض نہ ہو جائے اکثر کا کہہ رہا ہے قدیم عالم اللہ نے حضرت کو جو صبر کا مادہ دیا ہے ان کے بیٹے کے انتقال کے بعد جوان سال بیٹا حفظ کے درجے میں تھا اتنا بڑا غم برداشت کرنا اور اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے پھر بھی صبر کر لینا یہ ہمت والی بات فصبر کما صبر اولو العزم جس نے پڑھا ہوگا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل جس نے پڑھا ہوگا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ان عظم الجزاء ما عظم البلاء جس نے پڑھا ہوگا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور یہ حدیثیں میں اس لیے نقل کر رہا کہ جامعہ انوار الہدی للبنات جس کو حافظ علیم الدین صاحب کی سرپرستی حاصل ہے اور حافظ کلیم الدین صاحب نظامت فرما رہے فہیم الدین صاحب معاف کریے گا نام آپ کا میں اس میں شاید اس طرح سے لکھا ہے کہ مجھے کلیم کا شک میں یہ بات عرض کر رہا کہ آج تکمیل بخاری بھی ہے اور اجلاس عام بھی ہے پیام انسانیت کا عنوان بھی ہے بخاری کے تعلق سے ایک دو باتیں میں عرض کر دوں
قرآن پاک پر کسی کو ایک بھی نقطے زیر زبر پر شک کرنے کا حق نہیں. اگر ذہن میں گمان ہے تو آدمی اسلام سے خارج ہے. لیکن احادیث نبویہ پہ اعتراضات کا حق 100% ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. اس وجہ سے کہ کوئی غلیظ اور پلید آدمی اپنی گھٹیا اور گندی سوچ رسول سے منسوب کر کے داخل نہ کر دے. اس لیے اس کی تحقیق کا دائرہ کبھی بند نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بالکل واضح بات میں نے کی. اس کی وجہ بھی بتا دوں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ رسول کے بات پہ اعتراض کی کون بات آئی. وضاحت کیے دیتا ہوں صاف لفظوں آسان مثال میں. بہنیں بھی ہماری جو بات میں آپ سے کہہ رہا وہ بہنوں سے بھی کہہ رہا. اس لیے کہ قرآن پاک کی صداقت اس لیے ثابت ہے کہ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین وانه لفی زبر الاولین قاف والقرآن المجید والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. بہت سی تفصیلات. صاف کہا علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صاف کہا لتبین للناس. صاف کہا. بہت سی تفصیلات. قرآن ہے اس کی خبر ہم کو کس نے دی؟ رسول اللہ. رسول امین ہے صادق ہے مصدوق ہے. رسول کی دی ہوئی کوئی خبر ذرہ برابر شک کی نگاہ سے نہیں دیکھی جا سکتی. اس لیے قرآن پر کسی قسم کا کوئی اعتراض قیامت تک نہیں آ سکتا. احادیث نبویہ پر اعتراض کی وجہ کیا ہے وہ بھی عرض کر دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 لاکھ سے زیادہ احادیث منقول 5000 کے قریب روایتیں بخاری میں موجود ہیں. ایسا نہیں کہ بخاری میں جو روایتیں ہیں ان کے سوا کوئی روایت بھی نہیں بچی. یہ بھی ایک خلجان پیدا ہوا ہے گمراہ عوام کے ذہن میں. عوام سمجھتی ہے کہ جتنی صحیح حدیثیں تھی امام بخاری نے سب لکھ دی. ایسا نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے 3 لاکھ احادیث کے مجموعے میں نے جو حدیثیں لکھی ہیں اس کے سوا بھی اسی درجے کی حدیثیں اور بھی پڑھو نا. امام بخاری نے لکھا ہے صحیح کے ضوابط ہیں صحیح لذاتہ کے لغیرہ کے حسن لذاتہ کے لغیرہ کے. پھر چونکہ حدیث کی 2 قسمیں بنتی ہیں یا مقبول یا مردود. پھر مقبول کی شکلیں الگ ہیں. مردود آپ والا نہیں جو آپ دن بھر بکتے ہو. مردود عربی اصطلاح ہے. اہل علم سمجھتے ہیں جو حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے اصول حدیث ضوابط ہیں اس کے کہ کون سی ترتیب ہے. حدیث قدسی پھر متواتر پھر مشہور پھر معروف پھر عزیز پھر غریب. پھر غریب میں بھی فرق آتا ہے بہت تفصیل. وہ غریب نہیں جو ہم ہیں وہ غریب حدیث میں ہے. غرابت حدیث کی غرابت حدیث کی جہالت حدیث کا تان سند کا تان ایک تفصیل ہے. یہ میں اس لیے یہ بات چھیڑ رہا ہوں کہ جو بہنیں اس سال ردائے فضیلت پائی ہیں کتنی تکلیف سے گزری ہوں گی آپ کو تصور نہیں. پڑھانے والے کو کیا کیا پڑھنا پڑا ہوگا آپ کو تصور نہیں. آپ کیا سمجھتے ہو ایک حدیث کو شرع کی کسوٹی پر رکھنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ایک محدث کو کتنی مشقتیں جھیلنی پڑتی. آپ کو بریانی کھانے کے لیے بھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی جتنی ایک حدیث کو شریعت کی کسوٹی پر. چونکہ حدیثیں گڑھی بہت گئی کہیں سند میں کہیں متن میں. کل جو حدیث ہوتی اس کے 2 ٹکڑے ہوتے. ایک سند یعنی میرے زمانے سے مفتی مشیت اللہ صاحب کے زمانے سے علماء کے زمانے سے ان کے استادوں کے دور سے رسول اللہ تک جاتی ہے. ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی غیر عالم کو قرآن و حدیث نقل نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ آپ کو بتا دوں. میں وجہ بتا دوں آپ کو. وجہ بھی سن لیجئے کیوں نہیں نقل کرنی چاہیے. کیوں نہیں نقل کرنی چاہیے. آپ سے ایک سوال کروں. مجھے ایک بات بتاؤ کوئی ایسا وکیل دیکھا جس کو وکالت نہ آتی ہو؟ دیکھا آپ نے؟ کوئی ایسا انجینئر دیکھا جس کو انجینئرنگ نہ آتی ہو؟ دیکھا آپ نے؟ کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا جس کو ڈاکٹری نہ آتی ہو؟ دیکھا آپ نے؟ دیکھا آپ نے؟ دیکھا آپ نے. لیکن ایسے مسلمان بہت دیکھے ہوں گے جن کو بیچاروں کو اسلام نہیں آتا. خوب دیکھے ہوں گے. انبار لگے ہیں ایسے مسلمان.
اب چونکہ حضرت والا دعوت برکاتم تشریف لا چکے ہیں، اب پھر برداشت کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث کو شرع کی کسوٹی پر رکھنا، اب آپ جو یہ چہرے انور دیکھ رہے ہیں حضرت والا کا، حضرت شیخ الحدیث ہے، بخاری کے مستند معتبر عالم، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسا فرد آج آپ کو میسر آیا جس نے پوری بخاری منوان شروع سے آخر تک پورے سال میں پڑھائی ہے۔ اور چونکہ پڑھنے والے ہمارے ہی کچھ طلبہ گئے تھے تو میں تو آئی نہیں شاہد، اور میں پہلے سے شاہد، اور میرا تعلق حضرت سے بہت پرانا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی کسی نقطے پر زیر و زبر پر اس لیے انکار کی گنجائش، شک کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اسے رسول اللہ نے نقل کیا، اور رسول اللہ کے بارے میں قرآن صاف کہتا ہے، جو تفصیلات ہیں وہ مستقل ہیں، لیکن احادیث جب نقل کرنے کی بات آئی تو بہت سے خرافاتیوں نے، فتینوں نے، اور اگر یہ نہ ہوتا، حدیث کے دو ٹکڑے نہ کیے جاتے، ایک سند کا ایک متن کا، اور سند میں اسماء الرجال کی بحث نہ لائی جاتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث کو آپ یقین مانیے، مجھے تعجب ہے کہ آپ کو ان علماء پہ ترس کیوں نہیں آتا، آپ کو ان علماء سے محبت کیوں نہیں ہوتی، آپ کو ان علماء سے تعلق کیوں نہیں ہوتا۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ گاؤں کے پردھان سے بھی دوستی ہے، بڑے بڑے نیتاؤں سے بھی دوستی ہے، سود خوروں سے بھی دوستی ہے، نیچ ننگے لوگوں سے بھی دوستی ہے، اگر دوستی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کسی عالم سے ہے کسی کی؟ نہیں کرتے، نہیں کرتے، جبکہ وہی ایک ایسا مخلص ہے جو تمہاری عزت اور ترقی کی دن رات دعا کرتا ہے، جب نماز پڑھا کے فارغ ہوتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے لیے نہیں مانگتا، پوری امت کے لیے مانگتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے تمہیں محبت نہیں، بڑے تعجب کی بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث پر اعتراض کی جو وجوہات آئی، اسی لیے آئی کہ قیامت تک کوئی ایک آدمی اٹھے گا فتنہ لے کے، شکیل اٹھا، اس نے اپنے تماشے کھڑی کیے، چل رہا ہے شکیل کا دور، تو چل رہا مستقل، سب جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے سند میں گڑبڑ کی یا کبھی متن میں گڑبڑ کی۔ ایک بات بڑی پیاری کہہ دوں، اگر آپ سے کوئی کہے اللہ یہ کہتا ہے، اتنے مسلمان ابھی نہیں گرے ہیں کہ اللہ کی بات نہ سنے، ایسا نہیں ہوتا، سر جھکا لو گے، علم تو تمہیں ہے نہیں، معلومات تو تمہیں ہے نہیں، اس کے بعد جب تمہیں گمراہ کرے گا، بھائی گوہر ہے نا، گوہر چائے کو جانتے نہیں جانتے، فتنے ہیں سب حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، تفاسیر کے خلاف۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ میں بس اتنی بات کر دوں کہ بخاری کی شروع کی ایک حدیث، اور امام بخاری نے نقل کتنا معتبر کیا ہے، پہلی روایت جو نقل ہے انما الاعمال بالنیات، اور آخری روایت جو نقل ہے، بس اس کی مختصراً 1.5 منٹ میں آپ کو تفصیل بتا دوں۔ صاف مطلب ہے کہ دنیا میں آپ جس مقصد کے لیے جو کام کریں گے اللہ وہی آپ کو دے گا، سیدھی سی بات۔ اگر آپ آئے ہیں نماز پڑھنے کی برکت مل جائے تو آپ کو برکت ملے گی، گھر جائیے۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں کاروبار چل جائے، کاروبار چل جائے گا، گھر جائیے۔ اگر آپ نماز پڑھنے اس لیے آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی قسم اصل مقصد تو یہی ہے۔ صرف ایک قصہ سناؤ اس کے تعلق سے، ایک صحابی تھے جن کو محبت ہوئی، ہجرت کر کے مدینے آ گئے، نیک تھے، 100% جنتی ہے، کوئی شک نہیں۔ ایک وعدہ پہلے کر لو کہ اس واقعے کو تفریح میں نہیں سناؤ گے کہیں، اور عوام میں خرابی یہ ہے کہ ان کو بیچاروں کو اگر کوئی ہلکا سا واقعہ سنا دو تو اپنے مرضی کے مطابق والا واقعہ جم کے سناتے، ہوٹل پہ، چوپالوں پہ، ذرہ برابر تمیز نہیں۔ قرآن حدیث وہی نقل کرے جس کے پاس قرآن حدیث پڑھنے کی سند موجود۔ اگر حضرت مولانا اسجد صاحب بخاری نقل کرتے ہیں تو ان کے استاد سے استاد سے استاد تک سیدھے ابو ہریرہ سے رسول تک سندیں جاتی۔ ہم لوگوں کے پاس جو سندیں ہیں 40 42 43 سندوں سے یہ سب رسول تک پہنچتی، کوئی مذاق تھوڑی نقل کر دیا جاتا ہے۔ حق نہیں ہے عوام کو کہ وہ یہ کہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں، رسول یہ کہتے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے عالم نے یہ بتایا، بس اس سے زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کبھی آپ کوٹے دار کیا سونا خریدنے جاتے ہو؟ گئے ہو کبھی؟ لوہار کیا سونا خریدے ہو کبھی؟ لیکن علم کسی بھی ایرے غیرے سے لیتے ہو،
نہ کوئی سند ہے، نہ پتہ ہے، نہ معلومات ہے. یہ بیچارے موبائل کے علم سیکھنے والے لوگ کیا جانے. علم کا ایک ہی اصول ہے، سینے سے سینے تک، زبان سے زبان تک، کان سے کان تک، دماغ سے دماغ تک، وجود سے وجود تک. دوسرا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. علم سیکھنا ہے، ایک زندہ انسان کی خدمت میں جانا پڑے گا. تم سوچتے ہو موبائل سے سیکھ لو تو سیکھتے رہو. قبر میں پوچھنا کہ علم کہاں سے سیکھا پوچھا جائے گا. سوال تو ہوگا کہاں سیکھا. بلا لائیے موبائل صاحب کو، فلانے کمپنی کے فلاں موبائل سے سیکھا. کس کا نیٹ تھا؟ فلانی کمپنی کا ہے نا. بہت مارے جاؤ گے، سچی بتا رہا. صرف یہی کہنا علم کہاں سیکھا، فلاں استاد سے جو قاری تھے، حافظ تھے، عالم تھے. کیا سیکھا؟ یہ سیکھا. عمل کیا کیا؟ جو سیکھا وہ کیا. اس لیے بس میرے بھائی، اور آخری حدیث جو امام حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے بڑی پیاری ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان غافل ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ. دو نعمتیں ہیں، سارے لوگ اس میں غفلت میں ہیں، ایک سکون اور ایک پیسہ. صحت، خوشحالی. اور غور کریے آپ، آج کون سے مسلمانوں کے گھر فاقے؟ مسلمان جو مالدار ہوتا جا رہا اتنا ہی دین چھوڑتا جا رہا. جو درد بیان کیا تھا نا، ہم سے پہلے علماء نے بڑی پیاری باتیں کہی تھی، بڑی پیاری باتیں کہی تھی. تو ایک کام ہے، کر لو. تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو کوئی تعویذ مل جائے جس سے تمہاری روزی میں برکت ہو. چاہتے ہو؟ ہم تعویذ نہیں بناتے بھیا. تم سمجھیں تعویذ لکھنے جائیں؟ نہیں، ہم تمہیں تعویذ بتائے دیتے. قرآن میں ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی عظمت بیان نہ کرتی. لا تفقہون تسبیحہ، تمہیں شعور نہیں ہے کہ تم سمجھو. ٹھیک. اس کے بعد بہت تفصیلات ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، اور اس قوم کی زبان پر جو ایک لائن سے جب گالی شروع ہوتی ہے تو لکھنے والا عاجز آ جائے گا. گالیوں کا خزانہ ختم نہیں ہوتا. نہ ماں، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بیٹی، نہ بچی، نہ اولاد، کچھ نہیں بچتا. نئی گالیاں. اگر گالیوں کا کمپٹیشن کرائے جائے ہندوستان میں تو مسلمان پہلے ہی راؤنڈ میں اول نمبر پہ ہوں گے. ان کو لے نہیں جانا پڑے گا. بس میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہیں کرنا چاہیے تھا. تو اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا، اسی لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ اول وآخر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہم اتم من اطعمنا، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعائیں اسی لیے سکھائی جاتی ہیں تاکہ اپنی زبانوں سے اللہ کو یاد کریں. افسوس ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. گھر سے نکلو دایاں پیر، بایاں پیر نکالو دعا پڑھو، اندر جاؤ دایاں پیر رکھو دعا پڑھو، فکر نہیں ہوتی. بس میرے بھائی، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا دو کلمے ہیں ہلکے، زبان پہ بہت ہلکے، زبان پہ بہت ہلکے، اور میزان عدل میں قیامت میں بہت بھاری. اللہ کو بہت پسند ہے. کون دو کلمے؟ اچھا، کسی گلے، کسی نچنیا کا گانا تم کو بہت پسند ہے تو دن رات گاتے نہیں گاتے؟ اور جو کلمے اللہ کو پسند ہے تم نہیں پڑھتے. دو ہی کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول نے فرمایا یہ وہ کلمے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ ساری مخلوق کو روزی دیتے ہیں. آسان سا وظیفہ ہے، پڑھیے، روزی کمائیے. اللہ آپ کو بھی برکت دے اور اس ادارے کو خود دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.